السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا ولاگ میں کہ آئینی اور عدالتی شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس صورتحال سے بچ نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے، جو بھی جال بچھایا جاتا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، الیکشن سے فرار کے لیے، وہ ہر راستہ جو آگے جا کے بند ہو جاتا ہے، بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بہانہ بھی نہیں چلنا، یہ بہانہ بھی نہیں چلنا۔ اب ایک اور کام کیا گیا ہے اور اس جال میں خود بخود ہی پھنس گئے ہیں، اور یہ جب چیز عدالت میں کھلے گی، کھلی عدالت میں جب اس پہ بحث ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس، پنجاب خیبر پختونخوا حکومت کے پاس یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یا گورنر خیبر پختونخوا کے پاس یہ جواز باقی رہے گا الیکشن کو ملتوی کرنے کا، کیونکہ بہت ہی اہم ایک ڈاکومنٹ ہے، اہم ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ آ چکا ہے، اور ریکارڈ پہ آنے کے بعد اب وہ واپس بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا، کیونکہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑا مزے کا اس وقت کھیل چل رہا ہے۔ اعلیٰ ترین سیاسی دماغ ہیں، 14 جماعتی اتحاد ہے، اس میں زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کے پھر نیچے اسفندیار ولی خان صاحب ہیں، اور نیچے اس کے چلے جائیں تو بے شمار سیاسی ذہن جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اور سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی شامل کر لیں، لیکن اور ساتھ ساتھ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر صاحب ملے ہوئے ہیں اور گورنر صاحبان ملے ہوئے ہیں، یہ سارے اور ایک جال بن رہے ہیں کسی بھی طریقے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کا، پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے وہ نہ ہونے پائے، اس کا شیڈول نہیں دیا جا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچ چکا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری بھی چیلنج ہو چکی ہے، شیخ رشید صاحب نے کی ہوئی ہے، نوٹس بھی ایشو کر دیا گیا ہے، فرسٹ ہیئرنگ ہو گئی ہے، نوٹس ایشو ہو گیا ہے، درخواست گزار شیخ رشید جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں اور جسمانی ریمانڈ چل رہا ہے، اور اس کے بعد مزید مقدمے پہ مقدمہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہیلے بہانے جو ہیں وہ نت نئے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ گورنر صاحبان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، خیبر پختونخوا نے بھی اور پنجاب نے بھی، دونوں نے خط لکھ دیا اور دونوں نے ایک ہی ورڈنگ یوز کی ہے، اور اپنے کندھوں سے جو ہے وہ وزن اٹھا کے الیکشن کمیشن کی طرف پھینک دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ انتظامات کریں اور سیکورٹی اداروں سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور الیکشن کی تاریخ، الیکشن کا انعقاد آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہے، اور بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہوا بھی پشاور کا واقعہ، پشاور کے واقعے کے بعد سیکورٹی اسی کی بنیاد پہ گورنر خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا سے گفتگو بھی کی، ٹاک شوز میں بھی گئے، اور انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اہم ڈاکومنٹ آ چکا ہے جس میں نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جواب ہوگا، نہ گورنر خیبر پختونخوا کے پاس جواب ہوگا، نہ ہی نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس جواب ہوگا، نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جواب ہوگا کہ جناب یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال اس میں یہ جو چیزیں زیر بحث ہیں، ایک تو یہ کہ ایک بہانہ تو یہ ہے سیکورٹی والا، اور دوسرا یہ سیکورٹی والا بہانہ نہیں چلنے والا۔ اب دوسرا بہانہ یہ ہے کہ ایک اور بات کی جا رہی ہے، اور وہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز تلاش کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں بھی یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی اس میں اور مسائل پیدا ہیں۔ جو نئی بات ہوئی ہے، حکومت نے ایک کام کیا ہے کہ ضمنی الیکشن کروائے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے، اور نئے انتخابات وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتے عام انتخابات، اس لیے کہ ڈیجیٹل مردم شماری ریکوائرڈ ہے، اور اب اسی ڈیجیٹل مردم شماری کا ہی جواز جو ہے وہ صوبوں میں لے کے آئے جا رہا ہے۔ اب صوبوں کے جو انتخابات ہیں اس میں مردم شماری جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک ہے عام انتخابات کا انعقاد اور دوسرا ہے مردم شماری۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہوں تو پھر الیکشن والا معاملہ جو ہے وہ کمپلسری ہے، کیونکہ الیکشن کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن کے اندر اندر، مدت پوری کرے گی تو 60 روز کے اندر اندر، اور صرف مردم شماری کی وجہ سے آپ الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے، اور اس لیے یہ پنجاب کے پی کے میں عام انتخابات کے جو انعقاد ہے اس کو تکنیکی بنیادوں پہ اب اس کو مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ چونکہ پرانی مردم شماری ہے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اس لیے 90 روز میں جو الیکشن ہے وہ کروانے بھی
ممکن نہیں ہے، اور 90 روز میں مردم شماری بھی نئی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بلوچستان سندھ قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے بھی مردم شماری ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتیں نئی مردم شماری کے بعد ہی انتخابات چاہتی ہیں۔ اب جو حکمراں جماعت ہے، حکمراں اتحاد ہے، وہ مردم شماری کے بعد چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن انہوں نے ایک کارڈ ایسا کھیل دیا ہے کہ اس کے بعد آپ راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ جو حکمراں اتحاد ہے 14 جماعتی، وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر اس دوران ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کام ہوا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف الیکشن ڈیلے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا، دوسری طرف خیبر پختونخوا اور پنجاب کی ہی خالی نشستوں پہ جو بائی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، ان کا شیڈول دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے آگے جا کے بڑی دلچسپ صورتحال آپ سے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ صورت دے دیا گیا ہے جی، شیڈول بھی دے دیا گیا ہے ان نشستوں کا۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ ان پہ الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا، ضمنی الیکشن تمام کی تمام 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑوں گا، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کی ریزن ہے کہ اسمبلی میں واپس آنا ہے۔ اسمبلی میں واپس آ کے لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کو فارغ کرنا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے نور عالم صاحب کو فارغ کرنا ہے۔ اس بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا۔ اور دوسری جانب جو پہلے پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم تو حصہ لیں گے، اور وہ حصہ لے رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ حصہ لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ، انہوں نے کہا جی پھر ہم میدان کیوں خالی چھوڑیں۔ پنجاب میں بھی اگر یہ نہیں لیتے تو پیپلز پارٹی انٹری مارتی ہے پنجاب میں۔ اس انٹری کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلم لیگ نواز کو، لہٰذا مسلم لیگ نواز جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن سے بائیک آؤٹ کا اعلان کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے بھی یو ٹرن لیا، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ہم نے انتخابات میں حصہ نہ لیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی یا پاکستان تحریک انصاف، یہ دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نون لیگ بھی نکل جائے گی درمیان میں سے، مقابلے سے باہر، اور ایک الیکشن اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ غلطی جو ہے بائیک آؤٹ کی غلطی محترمہ بے نظیر بھٹو نے 85 میں کی تھی، اور اس کا خمیازہ وہ تا دم حیات وہ اس کا خمیازہ بھگتتی رہیں اور کہتی رہیں کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا۔ اس لیے اب وہ آپشن جو ہے، وہ پیپلز پارٹی تو وہ آپشن پہ جا ہی نہیں رہی، انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اب نون لیگ بھی آ گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں اور سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی لاہور سے بھی سیٹ مانگ رہی ہے مسلم لیگ نواز سے کہ جناب ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں تو پھر ہمیں سیٹیں دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسلم لیگ نواز سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے یا تو پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو دے دیں، اے این پی کو دے دیں، اور خود پھر ڈگڑگی بجائے۔ لہٰذا بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے، معاملہ اس سینس میں خراب ہوا ہے کہ اب تمام جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی، اور اگر یہ سب جماعتیں حصہ لیتی ہیں، پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی کھڑا ہے، نون لیگ کا بھی کھڑا ہے، مولانا کا بھی کھڑا ہے، اور یہ ساری اگر یہ سیٹ ان کے امیدوار موجود ہیں، تو عمران خان صاحب ان 13 جماعتوں سے بھی نہیں ہارے تو ایک جماعت سے تو آرام سے وہ جیت جائیں گے، اور اس لیے یہ ایک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی گئی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سیکورٹی کی صورتحال مخدوش ہے، اور اس لیے یہاں پہ الیکشن نہ کروائے جائیں۔ اب جو مزے کی بات ہے، وہی صوبہ خیبر پختونخوا، اور وہیں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان ضمنی الیکشن کا بائی الیکشن کا شیڈول دے دیا ہے۔ اور ذرا حلقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حلقے سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول دیا کہ NA2 سوات، NA3 سوات ضمنی الیکشن ہوگا۔
سوات کے دونوں حلقے یعنی کہ خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد NA 5 6 7 لوئر دیر، یہاں کا بھی شیڈول دے دیا گیا ہے، لوئر دیر کا بھی دے دیا ہے۔ NA 8 مالاکنڈ، NA 9 بنیر کا بھی دے دیا ہے، یہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ NA 16 ایبٹ آباد، یہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ NA 19 سوابی، NA 20 مردان، NA 28 پشاور، یہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ NA 30 پشاور، NA 34 کرک، NA 40 باجوڑ، NA 42 محمد ایجنسی، NA 44 خیبر، NA 61 راولپنڈی، یا یہ پنجاب کے ہیں۔ اچھا، اب تمام کے تمام خیبر پختونخوا کے یہ سارے حلقے میں نے خیبر پختونخوا کے گنائے ہیں، وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن قومی اسمبلی کا، لیکن وہی گورنر صاحب، وہی نگراں حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ جو صوبائی الیکشن ہے جو کروانا ہے، اس کے لیے آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سیکورٹی اداروں سے، انٹیلیجنس اداروں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہے، لیکن الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہونے چاہیے، کیا انتخابات کا ماحول بھی ہے۔ اب یہ جب ساری چیزیں جائیں گی، کیونکہ کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اگر یہ سب کچھ عدالت میں چلا گیا تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنر صاحب کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ خود ہی اپنے دام میں وہ پھنس گئے ہیں جو شکاری ہیں، سوچ تو کچھ اور رہے تھے لیکن یہ الٹا پڑ گیا سارا کچھ۔ تو بنیادی چیز، دوسری جانب ایک طرف یہ ضمنی الیکشن کروا رہے ہیں، دوسری جانب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ انتہائی گمبھیر بتایا جا رہا ہے۔ پھر سوات میں کل پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں احتجاجی ریلیاں بھی ہوئیں، اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ تو معاملہ جو ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب وہ ایک اچھا کھیل رہے ہیں، سادہ بات جو ہے، عمران خان اچھا کھیل رہے ہیں، پبلک سپورٹ ان کے پاس ہے، پولیٹیکل کیپٹل ان کا زیادہ ہے، اور ان کا راستہ روکنا بنیادی مقصد ان کا راستہ روکنا ہے۔ اس لیے 14 جماعتی اتحاد جو ہے اب تک جتنے بھی حربے استعمال کر چکے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں بات ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کا صوبائی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہیں پہ کوئی 15-20 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، وہی خیبر پختونخوا ہے، اور انتہائی کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، سوات، بنیر، مردان، باجوڑ، کرک، یعنی کہ تمام کے تمام دور دراز کے، پشاور، کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں کی سیٹ خالی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز، دیکھتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو اب کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں۔ الیکشن کروا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، آئینی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے، جس کا حق ہے اس کو مل جائے گا، جس کو چاہتے ہیں عوام وہ منتخب ہو جائیں گے، ایک پروسیس ہے، پروسیس کے تحت ہی چل رہے ہیں، نہیں تو پھر سارے الیکشن کروا دیے جائیں، یہ زیادہ وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔